بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، آج جماعت اسلامی نے جینے دو کراچی مارچ کے نام سے ایک بہت بڑا شو کیا ہے، اور جماعت اسلامی ظاہر ہے احتجاج کرنے، مظاہرے کرنے اور دھرنے دینے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہی ہے، اور جماعت اسلامی کی گزشتہ ایک طویل عرصے سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کراچی کے ہر ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرے اور کراچی کے مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ تو یہ جو واقعہ تھا گل پلازا کا، یہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا سانحہ تو کوئی اور کیا ہو سکتا تھا، اور اس سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ اتنے بڑے سانحے پر 100 سے زیادہ زندگیوں کے چراغ گل ہونے کے باوجود بھی شہر سے احتجاج کی کوئی آواز نہیں اٹھی۔ ان مظلوموں کے ساتھ، ان گھرانوں کے ساتھ جن کے پیارے جو ہے وہ اس آگ میں جھلس گئے، جن کا زندگی بھر کا جو مال و متاع تھا وہ اس آگ میں جھلس کے بھسم ہو گیا، لیکن جو اس شہر کا مینڈیٹ رکھنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو اس شہر کے اسٹیک ہولڈر ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ ان کے ساتھ عملی طور پر کھڑے نہیں ہوئے۔ بیانات تو ظاہر ہے سبھی دیتے ہیں، اور بیانات دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کر دی، بیان دے دی، ایک گرما گرمی۔ ہم نے آپ سے کہا کہ وہ بھی 15 دن بعد وہ جو ایک بیانات کی جو گرمی تھی، جو ایک دوسرے کو جو للکارنے والی بات تھی، وہ بھی اب اس پہ بھی اوس پڑ گئی، وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ لیکن جماعت اسلامی کم از کم یہ ہے کہ پریکٹیکلی سڑکوں پر اور لوگوں کے ساتھ کھڑی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو آج بہت بڑا شو کیا جماعت اسلامی نے، اور امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کی قیادت کی، اور بہت بڑا اعلان کیا حافظ نعیم الرحمن صاحب نے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 14 فروری سے سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا جائے گا، یعنی 14 فروری سے سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ انہوں نے ابھی یہ نہیں کہا کہ وہ دھرنا جو ہے ختم کب کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بااختیار بلدیاتی نظام کے بغیر دھرنا ختم نہیں کریں گے، یعنی یہ دھرنا جو ہے غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا، چونکہ بااختیار بلدیاتی نظام کو اتنا آسان تو نہیں ہے، اور خاص طور پہ سندھ حکومت کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے وہ تو اپنے اس نظام کو جو ہے وہ سب سے زیادہ یعنی بااختیار اور کامیاب نظام سمجھتے ہیں، اور وہ مثال پنجاب کی دیتے ہیں، لاہور کی دیتے ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ وہاں تو نظام ہی نہیں ہے۔ لیکن جناب یہاں جو نظام ہے وہ نظام میئر کے اختیار میں نہیں ہے، وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے اختیار میں۔ سارے جو اختیارات ہیں، سارے جو وسائل ہیں، سارے جو فنڈز ہیں، وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے۔ تو بہرحال ایک بااختیار بلدیاتی نظام تو نہیں ہے۔ بااختیار بلدیاتی نظام تو ایک عامر کے دور میں تھا۔ ایک عامر جو ظاہر ہے کہ کراچی کا باسی تھا، کراچی آئٹ تھا، اس نے ایک ایسا نظام لایا، اور وہ بھی آرکریزی کے بعد، اور ظاہر ماہرین کی ایک کمیٹی اور بڑا آرکریزی کے بعد وہ نظام لایا گیا۔ اور سب سے بڑا جو کارنامہ تھا پرویز مشرف صاحب کا، وہ برٹش دور کا ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کا نظام ختم کرنا تھا۔ یعنی یہ بیوروکریسی کرتے کیا ہے، یہ کوئی کام تو بتا دیں کہ سال میں ان کا کام کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان سے عوام کو فائدہ کیا پہنچتا ہے۔ کم از کم پرویز مشرف نے یہ جو کمشنر کا کمشنریٹ نظام ختم کر کے، وہ جو ایک بیوروکریسی جو ایئر کنڈیشن کمروں میں، یعنی کئی ایکڑ کے تو ان کے گھر ہیں، کمشنر ہاؤس اور ڈپٹی کمشنر ہاؤس، اور ان کے دفاتر، ان کی مراعاتیں، ان کے جو پروٹوکول، اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ان کے اوپر، اور کام دھیلے کا نہیں ہے۔ تو بڑا زبردست کام کیا تھا، اور یہ برٹش دور کا ظاہر پاکستان بن چکا اب، اور یہ کنٹونمنٹ بورڈ بھی
جو ہے یہ بھائی کیوں کراچی تو پھر ایک چھتری کے نیچے ہونا چاہیے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اپنے ٹی وی کے پوڈ کاسٹ انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ جو تھے وہ پاکستان بننے سے کئی سال پہلے کا اس کا ایکٹ ہے. انہوں نے کہا پاکستان بن چکا ہے اور اب کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے اس ایکٹ کے تحت ضرورت نہیں ہے, یہ اب کراچی ایک ہی چھتری کے نیچے ہونے چاہیے. یعنی کنٹونمنٹ بورڈ ختم کیے جائیں, بالکل ختم کیے جانے چاہیے. اس وقت بھی کراچی میں ایک تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, یعنی وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ختم کر دینا چاہیے, اس لیے کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام ہے بلڈنگوں ناجائز غیر قانونی بلڈنگوں کی تعمیرات کو روکنا. لیکن گزشتہ ایک طویل عرصے سے بلڈنگ کنٹرول کا کام غیر قانونی بلڈنگیں بنانے, غیر قانونی عمارات, غیر قانونی تعمیرات اور پورشن بنانے میں سہولت کاری کا کام جو ہے وہ اس کا صرف رہ گیا ہے. تو اب اس ڈپارٹمنٹ کی غالباً ضرورت نہیں ہے, کوئی اور ایسا طریقہ نکالا جائے کہ جہاں کوئی غیر قانونی بلڈنگ بنتی دیکھی جائے اس کو سیل کر دیا جائے, اس پہ کارروائی کی جائے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ یہ تو غیر قانونی بلڈنگیں بنانے میں سہولت کار کا کردار ادا کرتے ہیں. اور آج تک بلڈنگ کنٹرول کے کسی افسر کو, کسی ڈی جی کو اس شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنانے پر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی, کوئی سزا نہیں دی گئی. اور یہ گل پلازہ کے واقعے میں بھی یعنی بے شرمی کی انتہا ہے کہ آخر بلڈنگ کنٹرول کا اگر جو ہے وہ کردار نہیں بنتا تو کس کا بنتا ہے؟ لیبر ڈپارٹمنٹ کا کردار نہیں بنتا ہے تو کس کا بنتا ہے؟ انتظامیہ کا کردار, کمشنر کا کردار, ڈپٹی کمشنر کا کردار اگر نہیں بنتا ہے تو کس کا بنتا ہے؟ لیکن کسی ایک کو سزا نہیں دی گئی. رپورٹ بھی سب اچھا کی رپورٹ ظاہر ہے, کمشنر رپورٹ تو سب اچھا کی دے گا, وہ تو ملازم ہے. تو بہرحال حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج ایک بڑا کامیاب شو کیا, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک تو 14 فروری سے سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے, اور بااختیار بلدیاتی نظام کے بغیر دھرنا ختم نہیں کریں گے. عام شہریوں سے بھی دھرنے میں شریک ہونے کی اپیل کیے, اور ان کا کہنا ہے کہ دھرنا جو ہے رمضان المبارک میں بھی جاری رہے گا. پیپلز پارٹی کا اقتدار ختم کیے بغیر اب کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ کہنا ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کہ پیپلز پارٹی کا اقتدار ختم کیے بغیر اب کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. کراچی کو لوٹ کر جمع ہونے والا پیسہ زرداری ہاؤس سے بھی آگے جاتا ہے, اور وہ کہاں آگے جاتا ہے یہ میرا خیال ہے نعیم الرحمان صاحب کو زیادہ معلوم ہوگا, چونکہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ زرداری پیپلز پارٹی کا یہ جو کراچی کو لوٹ کر جمع ہونے والا پیسہ جو ہے وہ زرداری ہاؤس سے بھی آگے جاتا ہے. اور اتوار کو ظاہر ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے تحت کراچی کو جینے دو مارچ سے خطاب کر رہے تھے, اور انہوں نے جو اور بھی جو کچھ اس حوالے سے ظاہر ہے بہت ساری باتیں کی ہے تو وہ بھی ہم آپ کے یہاں گوش گزار کر دیتے. اور ان کا کہنا ہے کہ اور بالکل یہی ان کی ساری گفتگو ہے. لیکن ایک جو اہم بات ہے جو ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی عوام کی بات کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ کرپٹ سسٹم کے بھی تو حامی ہیں نا, جو اس کرپٹ سسٹم کے بینیفیشری ہیں, جن کو اس کرپٹ سسٹم میں لوٹ مار کا موقع مل رہا ہے, تو وہ ایسی چیزوں کو کیوں پسند کریں گے؟ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جماعت اسلامی کے خلاف وال چاکنگ کی گئی. کون کر سکتا ہے؟ وہ جو لوگ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, وہ جماعت اسلامی کے خلاف چاکنگ انہوں نے کی. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جماعت اسلامی کے خلاف اس طرح جو ہے وہ وال چاکنگ کی جائے. چلے جی ایم کیو ایم کے خلاف ہوتی تھی, پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتی تھی, لیکن جماعت اسلامی کے خلاف اس طرح کی وال چاکنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی, لیکن وہ بھی ہوئی. لیکن اب ایک اور اہم بات سامنے آئی ہے, ایک آڈیو لیک ہوئی ہے, وہ بھی ہم آپ کو یہاں سنا دیں. اب یہ آڈیو اصلی ہے یا جعلی ہے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا, آپ بھی کر سکتے ہیں. وہ آڈیو لیک جو ہے وہ آپ سن لیں کیا ہے. السلام علیکم. جی آفس صاحب. کہاں رہ گئے ہو آپ سب؟ اب تک کیوں نہیں پہنچے ہو؟ آفس صاحب لوگ نخرے کر رہے ہیں تھوڑا. جو پیسے دیے تھے نا ان میں سے 1000 سب کو دے دو اور سب کو لے آؤ. آج سب کی بجانی ہے, نہ مراد علی شاہ کو چھوڑنا ہے اور نہ ہی مرتضیٰ وہاب کو. ٹھیک ہے آفس صاحب, میں بات کرتا ہوں. میں نے مونم کو پیسے دیے ہیں نا, اگر لوگ نہیں آ رہے تو انہیں لالچ دو اور کسی بھی طرح سے لے کے آؤ. ٹھیک ہے امیر صاحب, لے کر آتا ہوں.
اب یہ ایک ایسی جماعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ جس کا تنظیمی نظم و ضبط جو ہے وہ مثالی ہے، کسی اور جماعت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جماعت اسلامی کے چاہے تھوڑے لوگ ہی صحیح، کم لوگ ہی صحیح، لیکن ہوتے بڑے پکے ہیں، وہ ہلتے نہیں ہیں، اور وہ پیسوں کا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ پیسے کہیں اور جماعت میں تو چلتے ہیں، ہمیشہ سے چلتے ہیں، لیکن جس انداز میں یہ آڈیو لیک کی گئی ہے، اب یہ تو جماعت اسلامی والے اس کا جواب دیں گے، چونکہ یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور جماعت اسلامی والے ابھی ظاہر ہے کہ جو آج کا ان کا جو جینے دو کراچی کو مارچ ہے اس میں وہ صبح سے بیزی تھے، اب وہ تھک ہار گئے ہوں گے، اور یقیناً ان کی طرف ابھی تک ان کی نظر سے یہ نہیں گزری ہوگی، وہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ تو لیکن یہ کس طرح کی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سیاست جو ہے وہ کتنی غلاظت کی طرف نکل گئی ہے کہ ایک یعنی جب نعمت اللہ خان اس شہر کے ناظم اعلیٰ تھے تو ان کی تعریف کون نہیں کرتا تھا، اور آج بھی کون ان کی تعریف نہیں کرتا۔ خود سندھ کے اس وقت کے گورنر ڈاکٹر عشرت لباس صاحب، چونکہ انہوں نے یعنی نعمت اللہ خان نے ان کے ساتھ کام کیا تھا، وہ ان کی تعریف کیے ہوئے، حالانکہ وہ MQM کے گورنر تھے، اس وقت بھی کی، بعد میں بھی کی، اور آج تک کر سکتے ہیں، پرویز مشرف صاحب نے بھی کی، اور نعمت اللہ خان کا ظاہر ہے ایک نام، اور ویسے بھی جماعت اسلامی کا اپنا ایک مقام ہے اس حوالے سے، کم از کم کرپشن کی وہاں جو ہے وہ گنجائش وہ کسی طرح بھی جو ہے اس کا کوئی ثبوت یا تو آپ دے دیں، کوئی ایسی چیز۔ تو یہ ایک آڈیو جو لیک ہوئی ہے یہ یقیناً کوئی یعنی شرارت ہی ہو سکتی ہے، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے جو گل پلازا کا واقعہ ہے اس پر ہم آپ کو جو گورنر سندھ ہے کامران خان ٹسوری صاحب، جن پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ تنقید صرف پیپلز پارٹی کی جانب سے نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ MQM پاکستان کا جو ونگ ہے، جو ایک جماعت اس میں ضم ہوئی ہے، ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی باقاعدہ کامران خان ٹسوری کے خلاف خبریں جاری کر رہے ہیں، گھڑی ہوئی خبریں، من گڑت خبریں، الٹی سیدھی، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ MQM پاکستان میں جو دھڑے مرج ہوئے تھے تو وہ زبانی کلامی تو مرج ہوئے، پریکٹیکلی مرج نہیں ہوئے، اور دونوں جو بڑے دھڑے ہیں وہ آج تک جو ہے ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہے ہیں۔ تو آج بھی یعنی جو خبریں ہیں وہ اس دھڑے کی جانب سے جو MQM پاکستان میں شامل ہوا، یعنی ایک تو گورنر سندھ کے خلاف خبریں، بے تکی خبریں، اور شبیر احمد قائم خانی جو ظاہر ہے پہلے ان کی جماعت میں تھے لیکن اب وہ وہاں سے ذرا ہٹ کے بہادر آباد کی طرف آ گئے ہیں، خالد مقبول یا فاروق ستار کی طرف آ گئے، تو ان کے خلاف بھی کرپشن کی خبریں۔ جو حیدر عباس رضوی ہیں، کیونکہ وہ ایک نمائندگی وہ ذرا ایکٹیو ہیں، نمائندگی کریں، ان کے خلاف بھی خبریں، اور جو بہادر آباد ہے یا خالد مقبول یا فاروق ستار کے حوالے سے جو لوگ کام یعنی ان کے خلاف خبریں، تو وہاں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی کے خلاف بھی وال چاکنگ ہو رہی ہے، اور جماعت اسلامی کے خلاف یہ بھی ہوئی کہ جناب ایک جعلی ایک آڈیو بھی آ گئی۔ اب گورنر سندھ جو ہے انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ مستقل گورنر سندھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں کہ جو بھی جن کے پیارے جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے گل پلازا کے حادثے میں، وہ ایک ایک کے گھر جا رہے ہیں، اور صرف جا کے تعزیت نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کے گھر جا کے جس کا پیارا جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اتنا بڑا ان کو صدمہ جو ہے پہنچا ہے، تو آپ تعزیت ہی کر لیں، ایک بڑا عہدیدار جا کے، یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ لیکن گورنر صاحب کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی وسائل ہے، نہ کوئی فنڈز ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جا کے پلاٹ کا اعلان بھی کر رہے ہیں، ان کی مالی امداد کا اعلان بھی کر رہے ہیں، 1 کروڑ روپے دینے کا بھی اعلان کیا انہوں نے، پلاٹ کا بھی جو ہے ان کو دیا ہے۔ تو یہ ایک تقریب آج گورنر ہاؤس میں بھی ہوئی ہے، اور اس تقریب میں ظاہر ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھی، اور ڈاکٹر فاروق ستار بھی، اور حیدر عباس رضوی بھی شریک ہوئے، اور گورنر صاحب کا یہ کہنا ہے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہ گل پلازا میں آگ لگتی رہی مگر بروقت کارروائی نہیں کی گئی، شدید غفلت کے باعث جانیں ضائع ہوئیں، حادثے کے بعد پیسے دینا کافی نہیں، جان بچانے کا نظام کہاں ہے؟ کراچی ملک کو 70% ٹیکس دیتا ہے مگر شہر پر خرچ ہوتا نظر نہیں آتا۔
اور گورنر صاحب نے ایک بڑا اہم مطالبہ کر دیا، بلکہ بڑا مطالبہ کر دیا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب کراچی کے لیے فیصلہ کریں، شہر تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ مطالبہ وفاق کا نمائندہ جو گورنر سندھ ہے، کراچی کا بیٹا ہے، وہ کر رہا ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ فیلڈ مارشل صاحب، وزیر اعظم صاحب کراچی کے لیے فیصلہ کریں، کراچی شہر تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہر شہید، انہوں نے کہا، گورنر نے اعلان کیا کہ میں ہر شہید کے گھر جاؤں گا، متاثرہ خاندانوں کو پلاٹس دیے جائیں گے، گل پلازہ سانحہ کے ذمہ داروں کو جواب دینا ہوگا۔ سانحہ گل پلازہ میں علاقے کی یو سی اور ٹاؤن ناظمین کی نااہلی بھی شامل ہے، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کراچی کو اپنا کہتے ہیں، مگر سانحہ گل پلازہ کے لواحقین کی داد رسی نہیں کی انہوں نے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھی بھارتی اسپانسرڈ عناصر ہیں، یہ ان کا بیان ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلی۔ اچھا، اب ایک خبر جو ہم نے کل آپ کو دی تھی بانی متحدہ کے حوالے سے، کہ جناب بانی متحدہ کی مقبولیت پر اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ کرا لے، ریفرنڈم کرا لے ان کی مقبولیت یا نا مقبولیت پر، تو پتہ چل جائے گا۔ تو اس حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج یعنی 1 فروری کو جو جنگ لندن ہے اس میں یہ خبر شائع ہوئی، جنگ جو ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا اردو کا اخبار ہے، اور لندن سے بھی اسی طرح وہ بڑی کثیر اشاعت رکھتا ہے، تو اس میں یہ خبر ہے، اور اس کی ڈیڈ لائن یہ ہے کہ لندن جنگ نیوز، MQM انٹرنیشنل نے کراچی اور حیدرآباد میں ریفرینڈم کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ MQM کے سینئر ترین رہنما نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر بانی MQM کی عوامی مقبولیت پر کسی کو شک ہے تو کراچی اور حیدرآباد میں غیر جانبدارانہ ریفرینڈم کرا کر دیکھ لے کہ سندھ کے شہری عوام کسے چاہتے ہیں، اس طرح سب پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ اس حوالے سے جنگ اخبار میں خبر چھپ گئی ہے، یعنی خبر چھپنے پہ پابندی ہے ان کے حوالے سے، ان کا نام تو نہیں ظاہر ہے کہ خبر میں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بانی MQM کی عوامی مقبولیت نام لیے بغیر پر کسی کو شک ہے عوامی مقبولیت پر، تو کراچی حیدرآباد میں ریفرنڈم غیر جانبدارہ ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیں، سندھ کے شہری عوام کسے چاہتے ہیں، اس طرح حقیقت سب پہ واضح ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ پھر جو آج مارچ ہوا، پھر ان کے خلاف ایک جو آڈیو لیک ہو گئی حافظ نعیم الرحمن صاحب کے خلاف، پھر جو اس طرح کی جو بھی چیز تھی۔ تو بہرحال ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، ایک بار پھر آپ سے وہی درخواست جو ہمیشہ کرتے ہیں کہ برائے کرم ہماری حوصلہ افزائی کا واحد ذریعہ جو ہے آپ کی پسندیدگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، اوپر آ رہا ہے سبسکرائب کا وہ بٹن ضرور دبا دیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔